الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج کا جو اہم سبق ہے وہ ہے کہ ہر حاجت کے لیے سورۃ یاسین کا وظیفہ ہے۔ ہر حاجت کے لیے کسی قسم کی بھی کوئی آرزو ہو، کسی قسم کی بھی کوئی تمنا ہو، کسی قسم کی بھی کوئی التجا ہو، کسی قسم کی بھی کوئی حاجت ہو، مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے کہ اس کی شادی نہیں ہو رہی، یا منگنی نہیں ہو رہی، یا رشتہ نہیں ہو رہا، یا یعنی کہ کوئی آدمی دین کے راستے پر نہیں آتا، کسی قسم کی کوئی جائز حاجت ہے، ہر جائز حاجت کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز کامیابی حاصل ہوگی۔ اور یہ وظیفہ اور اس کے بعد جو دعا ہے اس وظیفے کے بعد، اکثر سلسلہ قادریہ کے بزرگ اس کو کرتے رہے ہیں، بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی با کمال وظیفہ ہے سلسلہ قادریہ کے بزرگ۔ اور میرے چاہنے والے جو ہیں میں ان کو بھی اس وظیفے کی اجازت عام دے رہا ہوں، اس وظیفے کو بھی کر سکتے ہیں، مگر انہی شرائط کے ساتھ کہ نماز کی پابندی لازمی ہے۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک بھی ضروری ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا، ہر گناہ سے توبہ کرنی ہے۔ مرد ہے تو نماز جماعت کے ساتھ پابندی لازمی کرے، عورت ہے تو گھر کے کمرے کے اندر ہی نماز پڑھے۔ تو یہ شرائط ہیں، اور سلسلہ قادریہ کے بزرگ اکثر بزرگ سلسلہ قادریہ کے اس وظیفے کو کرتے رہے، اور ہر بزرگ نے اس کو مجرب ہی مانا ہے اور مجرب ہی وظیفہ ہے۔ اور اس وظیفے کو میں نے خود بھی کئی مرتبہ آزمایا کیا، میں نے پڑھا ہے اپنی حاجات کے لیے، الحمدللہ بالکل مکمل اتری ہے۔ اور میں اپنے چاہنے والوں کو بھی یہ اس وظیفے کا کہہ رہا ہوں، ہر جائز حاجت کے لیے یاد رکھیے گا، نجائز حاجت کے لیے اس کو نہیں پڑھ سکتے۔ اگر نجائز حاجت کے لیے پڑھیں گے تو خود گناہگار ہوں گے، اور جو نقصان ہوگا وہ خود آپ کا ہوگا۔ میں نجائز حاجت کے لیے بالکل اجازت نہیں دے رہا۔ ہاں جائز حاجت کے لیے آپ کریں، شادی نہیں ہو رہی کر سکتے ہیں، منگنی نہیں ہو رہی کر سکتے ہیں، رشتہ نہیں ہو رہا کر سکتے ہیں، کوئی جائز کام رکا ہوا ہے کر سکتے ہیں، کاروبار میں بندش ہے پھر بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی ہر جائز کام کے لیے اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں، نجائز کے لیے بالکل اجازت نہیں ہے۔ وہ وظیفہ کیا ہے کہ 10 دن تک لگاتار نماز فجر کے بعد کسی سے بات نہیں کرنی، اس وظیفے کے اندر کسی سے بھی بات نہیں کرنی۔ نماز فجر کے فوراً بعد سورۃ یاسین کو 1 مرتبہ پڑھے، صرف 1 مرتبہ سورۃ یاسین کو پڑھے، بغیر کسی کے ساتھ بولے، یعنی وظیفے کے درمیان کسی سے بولنا نہیں ہے۔ نماز فجر پڑھی، نماز فجر کے بعد کسی سے نہیں بولنا، سورۃ یاسین شروع کر دے۔ سورۃ یاسین 1 مرتبہ پڑھے، اور 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھے، یا قدیم یا دائم یا حی یا قیوم یا فرد یا وتر یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پھر 1 مرتبہ سن لیں، یا قدیم یا دائم یا حی یا قیوم یا فرد یا وتر یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا پڑھے گا تو انشاءاللہ العزیز ہر قسمی حاجت اس کی پوری ہوگی، انشاءاللہ العزیز کسی قسم کی جائز حاجت ہو۔ مولا کریم دین مدین کی سمجھ عطا فرمائے۔